پھیلی ہوئی ہے، جہیز کے متعلق اس کو ہم لوگ بالکل بائیکاٹ کریں گے، خود بھی نہیں لیں گے اور اس سے رکنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ جی میں جو ہے چند باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ حضرات گرامی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خریدار عورت اور ہم سب کی مثال اس مصر کی بڑھیا کی ہو جائے جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدنے کے لیے روئی کی گٹھری سر پر رکھ کر جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا، اماں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدنے کے لیے بادشاہتیں آئی ہیں، خزانے آئے ہیں، تو اس گٹھری سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے خریدے گی؟ تو بڑھیا کہنے لگی، بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، بات نام لکھوانے کی ہے۔ کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا نام بھی خریداروں میں آ جائے گا۔ حضرات گرامی، پیغمبر کے اوصاف کا بیان قرآن میں، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کے حبیب کو نہ مانے، اللہ کے دوست کو نہ مانے، اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانے جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی ہے، اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانے جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جس کی زلفوں کو واللیل کہا، جس کے دانتوں کو یاسین کہا، جس کے سینے کو الم نشرح کہا، جس کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کہا، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغى کہا، جس کے آنے کو لقد جاءکم رسول من انفسکم کہا، جس کی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا، جس کی ہمہ گیری کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہا، جس کی حیثیت کو بشیر کہا، نذیر کہا، جس کی عظمت میں سراج منیرہ کہا، جس کو کبھی رؤوف کہا، کبھی رحیم کہا، اور یہ بتایا کہ پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے اور میں رب العالمین ہوں، میرے سوا رب کوئی نہیں، اے نبی تیرے سوا رحمت کا تاجدار کوئی نہیں۔ فرمایا ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، ساری کائنات میں سب سے نرالا یہ میرا حبیب ہے۔ حضرات گرامی، جس چیز کو نبی سے نسبت ہو گئی، جس چیز کو نبی سے نسبت ہو گئی وہ چمک گئی۔ ذرا توجہ سے بات کو سمجھیں، حضور سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور جس رات میں آئے وہ رات راتوں میں اعلیٰ، جس شہر میں آئے وہ شہر شہروں میں اعلیٰ، جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی باقی گھڑیوں سے اعلیٰ۔ حضور جس دور میں آئے وہ ادوار میں اعلیٰ، حضور جس خاندان میں آئے وہ خاندان سب سے اعلیٰ۔ حضور جس بستی میں آئے بستی تمام بستیوں سے اعلیٰ۔ حضور نے جس پتھر پہ قدم رکھا وہ پتھر سارے پتھروں سے اعلیٰ۔ حضور جس گلی سے گزرے وہ گلی سب گلیوں سے اعلیٰ۔ حضور جس راستے پہ آئے وہ راستہ راستوں سے اعلیٰ۔ حضور مسکرائے تو وہ گھڑی سب سے اعلیٰ۔ حضور نے دعا مانگی تو وہ گھڑی سب سے اعلیٰ۔ حضرات گرامی، وہ پیغمبر جس کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، جس کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے فرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے درختوں کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے پتھروں کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے سب چیز کو مرتبہ ملا۔ جب اس پیغمبر کے قدموں میں صدیق آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، فاروق آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، عثمان آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، علی آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ اس محمد کے قدموں میں جب بلال آیا تو کروڑوں ولیوں کا امام بن گیا۔ حضرات گرامی، سب بہاریں تیرے صدقے۔ ایک ہندو میرے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہے اور حضور کے آنے سے پہلے کی کیفیت بتاتا ہے، اس لیے کہ حضور کو اسی دنیا میں آنا تھا،
حضور کو نہ ہوتا تو کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا، حضور کو نہ ہوتا تو یہ رونق محفل سجائی نہ جاتی، حضور کو نہ ہوتا تو یہ مسجدیں نہ ہوتی، یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ مکاتب نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے، یہ صلحاء نہ ہوتے، یہ فقہاء نہ ہوتے، یہ انبیاء نہ ہوتے، یہ مرسل نہ ہوتے۔ حضور کو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، حضور کو نہ ہوتا تو 4 لاکھ علماء پیدا نہ ہوتے، حضور کو نہ ہوتا تو 2 لاکھ محدث پیدا نہ ہوتے، حضور کو نہ ہوتا تو صدیق کو صداقت نہ ملتی، عمر کو عدالت نہ ملتی، عثمان کو سخاوت نہ ملتی، علی کو شجاعت نہ ملتی، حنظلہ غسیل الملائکہ نہ بنتے، ابن عباس مفسر نہ بنتا، ابن مسعود محدث نہ بنتا۔ حضور کو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرات گرامی، اسی کے متعلق اقبال سہیل کی ایک شعر ہے کہ کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ حضرات گرامی، ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ حضرات گرامی، اصل میں دنیا میں پیغمبر کو آنا تھا۔ جب وہ نبی آئے دنیا میں بہار آئی، جب وہ نبی آئے دنیا میں خوشی آئی۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ضروری ہے یا سیرت؟ ذرا توجہ سے بات کو سمجھیں کہ وہ ابو طالب جس نے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا، وہ ابو طالب جو نبی کی تعریف کرتا تھا، وہ ابو طالب جو کعبے کی زیارت کرتا تھا، وہ ابو طالب جو نبی کا حقیقی رشتہ دار تھا، وہ ابو طالب جو نبی کا سگا چچا تھا، لیکن اس کا چچا ہونا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا، اس کا کعبے کو دیکھنا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا، اس کا میلاد پہ خوشی کرنا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا۔ یہ ابو طالب نبی کی ولادت پہ خوشی مناتا ہے، یہ ابو طالب نبی کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہے، یہ ابو طالب پیغمبر کی تعریف کرتا ہے، یہ ابو طالب جب اس ابو طالب کے سرہانے۔ محترم حضرات، اس ابو طالب نے ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک تیسری چیز، نبی کی سیرت کو نہیں اپنایا، نبی کی سیرت کو سینے سے نہیں لگایا، نبی کی سیرت کا اقرار نہیں کیا، یہ ابو طالب سیدھا دوزخ میں چلا گیا۔ اور ایک دوسرے آدمی کو دیکھ لو، اس کا رنگ کالا ہے، اس کے ہونٹ لمبے لمبے ہیں، اس نے نبی کی شان میں کوئی قصیدہ بھی نہیں پڑھا، اس نے کوئی تعریف کے بڑے بڑے کلمات بھی نہیں کہے، وہ قریش نسل نہیں، وہ نبی کا رشتہ دار نہیں، وہ عربی زبان جانتا نہیں، اس نے کعبے کی زیارت کبھی نہیں کی، لیکن او لوگوں، اس نے نبی کی سیرت کو سینے سے لگایا، نبی کے حکم کو سینے سے لگایا، نبی کی تعریف کو سینے سے لگایا، نبی کے کردار کو سینے سے لگایا، نبی کے اخلاق کو سینے سے لگایا، اور وہ پیغمبر کی سیرت اپناتا ہے۔ وہ اتنا مقام پا گیا کہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے، ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے، اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں ہو رہی ہے۔ ایک ابو طالب ہے، نبی کا سگا چچا ہے، تعریف کرتا ہے، پیغمبر کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر تعریف کرنے سے جنت میں کوئی آدمی جاتا تو دنیا کا کون سا کافر ہے جس نے میرے نبی کی تعریف نہیں کی؟ اگر نبی کی شان میں ترانے پڑھنے سے آدمی جنت میں جاتا تو بڑے بڑے کافروں نے نبی کی شان میں ترانے پڑھے لیکن وہ عاشق رسول نہیں کہلائے۔ اوفو، ابو طالب بھی قصیدہ پڑھ کر عاشق رسول نہیں کہلایا۔ محترم حضرات، حفیظ طائب نے 170 شعر کہے اور آخر میں کہا، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔
حضرات گرامی، حضرت ابو الدرداء اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی نے فرمایا مسجد نبوی میں کہ اے لوگوں بیٹھ جاؤ، ایک لمحے میں تمام صحابہ کہا گیا ہے کہ وقت تھوڑا لینے کے لیے، کیونکہ ایک لمبی فہرست موجود ہے علماء کرام کی اور تمام کی بات ہونی ہے۔ حضرات گرامی، جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو الدرداء اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں مسجد نبوی میں کہ اے لوگوں بیٹھ جاؤ، ایک لمحے میں سب صحابہ بیٹھ گئے۔ حضور اٹھ کر باہر جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی کا ایک پاؤں مسجد کی دہلیز کے اوپر ہے، ایک نیچے ہے، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کملی والے، جب آپ کا حکم میرے کانوں میں آ گیا تو میں نے کہا کہ اب اگر سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی بجاوری میں دیر ہوتی ہے، میں یہی بیٹھ گیا۔ حضور سامنے بکریوں کے باڑے میں گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی بکریوں کے باڑے میں، بکریوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو الدرداء تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ حضرات گرامی، وہ ابو الدرداء نے کیا عجیب و غریب جملہ کہا ہے، اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ حضرات گرامی، بات تیرے حکم کی ہے، بات تیری سیرت کی ہے، بات تیرے کردار کی ہے۔ میلاد کی خوشی یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کی سازش؟ مجھے بتاؤ، آج پوری دنیا کا عیسائی 25 دسمبر کو اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتا ہے، لیکن کوئی عیسائی اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا جلسہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر وہ سیرت کا جلسہ کرے تو اس کو انجیل ماننا پڑے گی، اس کو تورات ماننا پڑے گی، اس کو زبور ماننا پڑے گی، اس کو خدا ماننا پڑے گا، اس کو شریعت عیسوی ماننی پڑے گی۔ اس نے شریعت سے جان چھوڑانے کے لیے، اس نے اچھے کردار سے جان چھوڑانے کے لیے یہ رویہ اپنایا کہ ہم صرف ولادت کا ذکر کریں اور بات ختم کر دیں۔ حضرات گرامی، سیرت اپنائی جاتی ہے یا منائی جاتی ہے؟ سیرت اپنائی جاتی ہے، سیرت بھی کوئی مناتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، قرآن پاک کی سینکڑوں آیتوں میں یہ حکم ہے کہ نبی کے طریقے پہ چلو، کسی ایک آیت میں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ نبی کی ولادت پہ جھنڈیاں لگاؤ۔ وہ پیغمبر جس نے استنجے کا طریقہ بھی اپنی امت کو بتایا، اگر اس کی ولادت پہ اسی طرح فضول خرچی کرنا شریعت کا حصہ ہوتا تو وہ پیغمبر ابو بکر کو ضرور کہتا کہ ابو بکر
تو جہاں اور کام کرتا ہے وہاں 9 ربیع الاول میری ولادت کا دن ہے، جھنڈیاں لگاؤ، بتیاں سلگاؤ، جلوس نکالو اور سارے کام کرو۔ لیکن وہ پیغمبر ہر وقت یہ فرمائے کہ میرے طریقے پہ چلو، میری سنت پہ چلو، میرے قول پہ چلو، میرے فعل پہ چلو، میرے کردار پہ چلو، میرے طریقے پہ چلو، میرے پیچھے پیچھے آؤ، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ حضرات گرامی، نبی نے کبھی یہ تو نہیں فرمایا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میرا طریقہ چھوڑ دو۔ محترم حضرات، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نبی کی شان بڑی نرالی ہے، ہمارے نبی وہ نبی ہیں جو تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم سبوں کو چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہم سب اپنی زندگی گزاریں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔